अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा टीचर और आप देख रहे हैं मेरा इंटरेस्टिंग चैनल सर टीच स्टूडेंट। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी के मुतालिक बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आज वीडियो बनाने का टॉपिक मेरा ये है कि बायोलॉजी की कितनी शाखें हैं, उन शाखों के नाम क्या हैं और उन शाखों की डेफिनेशन क्या है। पहले वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी, उसकी 3 डिवीज़न के नाम बताए थे, उनकी डेफिनेशन बताई थी। तो चलिए आइए पहले वो मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। बायोलॉजी की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि बायोलॉजी 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है ज़िंदगी, लोगोस का मतलब है सोचना, वजह तलाश करना। यानी कि कंप्लीट मीनिंग बायोलॉजी का हो गया ज़िंदगी के बारे में सोचना, वजह तलाश करना इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। और उसकी 3 डिवीज़न थी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इनकी डेफिनेशन मैंने बताई थी। ज़ूलॉजी की डेफिनेशन ये है कि जानवरों के मुतल्लिक मुतालिया करना है, जानवरों के, जानदारों के नहीं। मैंने पिछली वीडियो में इनका डिफरेंस भी बताया था कि जानदारों में क्या फ़र्क है और जानवरों में क्या फ़र्क है। जानदारों में A to Z वो चीज़ें आ जाती हैं जो जान रखती हों, जानवरों में सिर्फ जानवर ही आते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ज़ूलॉजी सिर्फ जानवरों के मुतल्लिक मुतालिया करने को ज़ूलॉजी कहते हैं। बॉटनी कहते हैं पौधों के मुतल्लिक मुतालिया करने को, यानी कि प्लांट्स के मुतल्लिक, पौधों के मुतल्लिक मुतालिया करने को बॉटनी कहते हैं। और लास्ट डिवीज़न मैंने बताई थी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोस्कोप से चीज़ें नज़र आ सकती हैं, हमारी आम आंख से नज़र नहीं आ सकती, लाइक बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, ये कैसे पैदा होते हैं, ये सारी चीज़ें, इनकी मालूमात वगैरह इकट्ठी करना माइक्रोबायोलॉजी। तो आज मैं आपको इनकी आगे शाखें बताऊंगा, इनकी आगे डिवीज़न बताऊंगा, कितनी शाखों में ये डिवाइड हुए हैं। तकरीबन 16 इनकी शाखें हैं। 16 शाखों के नाम मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी बुक भी खोलें। पहली शाख का नाम है हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। दूसरी शाख का नाम है एनाटमी और तीसरी शाख का नाम है हिस्टोलॉजी। चौथी शाख है सेल बायोलॉजी। इसी तरह पांचवी फिजियोलॉजी, छठी जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनोमी, पैलियोंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो ये मैंने नाम लिए हैं बायोलॉजी की शाखों के। तो आगे हम बारी बारी इनकी डेफिनेशन करेंगे कि पहला है मॉर्फोलॉजी। इस शाख का ताल्लुक जानदार की बनावट से साख्तों का मुतालिया से है। आप ये देखें, इसमें जानदारों की बात की जा रही है। जानदार यानी कि A to Z जो जान रखते हों, यानी कि हम भी, हमारी साख्त, हमारी बनावट, कान कैसा है, नाक कैसा है, आंखें कैसी हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में मुतालिया करना मॉर्फोलॉजी है। सेकंड ऑप्शन है एनाटमी। एनाटमी अंदरूनी साख्तों के मुताले को, अंदरूनी साख्त यानी हमारे जिल्द के अंदर वाले साख्त, हमारे फेफड़े, हमारे मैदे, हमारे गुर्दे, इस चीज़ों के बारे में मुतालिया करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना एनाटमी है। आगे है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं जानदार के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। लाइक DNA या हमारे अंदर वाइट सेल्स होते हैं, इनके बारे में मुतालिया करना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी की चौथी ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गन्स की साख्तों और अफ़ाल का मुतालिया सेल बायोलॉजी कहलाता है। इस शाख में सेल की तकसीम यानी सेल डिवीज़न का मुतालिया भी किया जाता है। यानी कि हमारे सेल, हमारे अंदर जो सेल हैं, उनके सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले, हमारे अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं, उनकी साख्त, उनकी बनावट, उनके अफ़ाल के बारे में मुतालिया करना सेल बायोलॉजी है। और ये सेल, एक सेल से दूसरे सेल किस तरह बनता है, इसका भी मुतालिया, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना सेल बायोलॉजी है। पांचवी डेफिनेशन है, यानी कि पांचवी शाख फिजियोलॉजी। इस शाख में जानदारों के जिस्म में सरंजाम दिए जाने वाले अफ़ाल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। यानी कि हमारे जिस्म में जो काम कर रहे हैं अफ़ाल, उनके बारे में मुतालिया करना फिजियोलॉजी है। जेनेटिक्स, जेन्स का मुतालिया और विरासत में इनके किरदार का इल्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि आपके पापा की जैसे आंखें हैं, शक्ल हैं, बाज़ लोगों की होती है ऐसे कि पापा की, उसके ब्राउन आइज़ है तो बच्चे की भी ब्राउन आइज़ हैं, वाइट कलर है तो वाइट कलर है बच्चे का भी है, ब्लैक कलर अगर उसके पापा का है तो ब्लैक कलर ही उसके बच्चे का होगा। इस तरह कहते हैं विरासत का एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होना, इसको कहते हैं जेनेटिक्स।
آگے ایمبریولوجی، ایمبریو کے ایک مکمل جاندار بننے کے عمل یعنی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ ایمبریولوجی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایگ سیل سے لے کر ایک انسان جب تک انسان بن جاتا ہے اس مکمل سفر کا مطالعہ ایمبریولوجی کہلاتا ہے، کہ ایک مکمل جاندار بننے کے عمل یعنی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ ایمبریولوجی کہلاتا ہے۔ آگے ٹیکسانومی، یہ جانداروں کے سائنسی نام رکھنے اور ان کی گروپس اور چھوٹے گروپس بندی یعنی کلاسیفیکیشن کا علم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے نام اسلامی رکھے جاتے ہیں کہ یہ اسلامی نام ہے۔ اسی طرح جو سائنسدان ہوتے ہیں، سائنسی ٹیکنالوجی میں کوئی بھی چیز ہے اس کا سائنسی لحاظ سے نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سائنسی نام رکھنے کے عمل کو کہتے ہیں ٹیکسانومی، یعنی کہ ٹیکسانومی کے پوائنٹ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم ٹیکسانومی میں کسی بھی چیز کے سائنسی نام رکھتے ہیں اور اس کو مختلف گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ آگے ہے پیلانٹولوجی، فولسز کے مطالعہ کو پیلانٹولوجی کہتے ہیں۔ فولس سے مراد ناپید ہو چکے جاندار کی باقیات لائک ڈائناسور اب ہمارے پوری دنیا میں نہیں ہے، پہلے ڈائناسور ہوتے تھے، وہ چیزیں جو ناپید ہو چکی ہیں، جو ختم ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں مطالعہ کرنا، ان کی انفارمیشن اکٹھی کرنا، یہ ہے پیلانٹولوجی۔ آگے بائیولوجی کی شاخ ہے انوائرمنٹل بائیولوجی، جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان باہمی عمل کا مطالعہ ماحولیاتی یعنی انوائرمنٹل بائیولوجی کہلاتی ہے۔ انوائرمنٹل انگلش کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ماحولیاتی، ہم جاندار ہیں، ہم انسان ہیں، جاندار یعنی کہ A to Z جو جان رکھتے ہوں ان کا اور ماحول کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس بارے میں مطالعہ کرنا، انفارمیشن اکٹھی کرنا، اس کا انوائرمنٹل بائیولوجی۔ اگر سوشیو بائیولوجی ہے یہ شاخ ان جانوروں کے، جانداروں کے نہیں، جانوروں کے معاشرتی رویوں کے متعلق ہے جو معاشرے یعنی سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی جنگل میں جائیں تو آپ کو ایک ہی جگہ پر جراف نظر آئیں گے، ایک ہی جگہ پر آپ کو زرافے نظر آئیں گے، ایک ہی جگہ پر آپ کو منکی نظر آئیں گے۔ اسلام آباد پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر منکی ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں درختوں پر منکیز ہی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے جانور جو سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں، یعنی کہ مل جل کر آپس میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں مطالعہ کرنا کہلاتا ہے سوشیو بائیولوجی کی شاخ ہے پیراسائٹولوجی یہ شاخ پیراسائٹس کے علم کے متعلق ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ پیراسائٹس کیا ہیں، آپ 9th کلاس والے اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنی بک اوپن کریں اور پیراسائٹس پیج نمبر 4 پر پیراسائٹس کا ایک ٹیبل بنا ہوگا۔ پیراسائٹس ایسے جاندار ہیں جو دوسرے زندہ جانداروں سے خوراک اور رہنے کی جگہ لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ لو، شیر کو دیکھ لو یا کوئی بھی جانور یا انسان کو ہی دیکھ لو، جاندار انہوں نے بات کی ہے، یعنی کہ اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم مرغی کھاتے ہیں یا کوئی جنگل سے شکار کر کے کھاتے ہیں، بدلے میں وہاں پر ہم اپنی جگہ بنا لیتے ہیں کہ جہاں پر جانور نہیں ہوں۔ اسی طرح مگرمچھ کسی جانور کا شکار کرتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے، اس کے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن دوسرے جاندار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایسے جانداروں کو کہتے ہیں پیراسائٹس۔ آگے بائیولوجی کی شاخ ہے بائیو ٹیکنالوجی، اس کا تعلق جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرنے سے ہے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، یعنی کہ انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ سانپ کی چمڑی سے ہم بیلٹ بناتے ہیں، لیدر بنتی ہے، یعنی کہ ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں کھال سے، جوتے پہنتے ہیں کھال سے، کس کی کھال؟ جانوروں کی، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بائیو ٹیکنالوجی ان کا تعلق جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرنے سے ہے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، یعنی کہ جلد، چمڑی۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو آگے تھرڈ لاسٹ بائیولوجی کی شاخ ہے امیونولوجی، یہ جانوروں کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کا علم ہے جو جسم میں نقصان دہ مائکرو آرگینزم کے خلاف دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جسم میں جو جراثیم کو ختم کرتے ہیں، لڑتے ہیں ان سے۔ سیکنڈ لاسٹ جو ہے ڈویژن بائیولوجی کی وہ ہے انٹومولوجی، بائیولوجی کی یہ شاخ اشتراط کے متعلق ہے۔ فارماکولوجی لاسٹ ہے ڈویژن، ادویات اور جانداروں کے جسم پر اس کے اثرات کا علم فارماکولوجی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے، کوئی بھی وبا پھیلتی ہے، جیسے کرونا وائرس پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس کرونا وائرس کی وبا کو ختم کرے جلد از جلد،
اور جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار مل جائے، آمین۔ کرونا وائرس کی وبا جب پھیلی ہے تو سائنسدانوں نے اس وبا کو ختم کرنے کے لیے ویکسین تیار کی۔ وہ ویکسین کو پہلے ایک جسم پر ٹرائی کرتے ہیں، ایک جاندار پر ٹرائی کرتے ہیں اس ویکسین کو کہ اس کا اثر کیا ہے، کوئی نیگیٹو اثر تو نہیں ہے۔ اگر نیگیٹو نہیں ہے، اگر پوزیٹیو ہے، ہمارا ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہو گیا تو ہم اسے آگے پبلش کریں، لوگوں میں آگے ہم اس کو پبلش کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ویکسین لگوائیں۔ اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد، میں نے تو ویکسین کروا لی ہے، آپ بھی ویکسین جلدی سے جلدی کروا لیں اور کرونا کی وبا سے محفوظ ہو جائیں اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ تو ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ وہ جاندار پر ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ تو نہیں ہے، یعنی کہ اس بارے میں علم حاصل کرنا، کہ یہ تجربہ کرنا کہ یہ جو دوائی ہم نے بنائی ہے یہ جاندار پر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ تو نہیں کر رہی، نہ کوئی نیگیٹو اثر تو نہیں ہے اس کا، اس بارے میں مطالعہ کرنا فارماکولوجی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بائیولوجی کی 16 شاخوں کے نام بتائے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے اور اچھی طرح سمجھا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کرنا بنتا ہے، کیونکہ یہاں تو میں آپ کے لیے ہی بیٹھا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسپیشلی 9th کلاس کے لیے۔ 9th کلاس سے بھی ہٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں 8th کلاس کے 7th کلاس کے، وہ بھی میری ویڈیوز دیکھ کے انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے 9th کلاس میں آسانی پیدا ہو۔ میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔